نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت و معاملات کے سلسلے میں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، مانگ کر لی ہوئی چیز کو واپس کرنا واجب ہے۔ شادی وغیرہ کے موقع پر کسی سامان کا مانگ کر استعمال صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین کو اس کی نصف پیداوار پر دیا تھا۔ غیر مسلم کے ساتھ معاملے کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے قبل شرکت مر معاملہ کیا تھا۔ صاحب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین شریک تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اختلاف ہوتا تھا، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور پڑا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ پڑی ہوئی چیز کا ملنا۔ پڑی ہوئی چیز کے پانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کا مالک نہ ملنے کی صورت میں اس کی قیمت کو یاد کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ مالک کے مل جانے پر اسے قیمت دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے غلہ خریدا اور اس کے عوض لوہے کی ذرہ رہن رکھی۔ اجرت اور مزدوری پر کام کرنا سنت ہے۔ کسی دوسرے کے ذمے کام سپرد کرنا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں کیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوئی، اور میں نے بھی چند کے رات کے عوض بکریاں چرائی ہیں۔ غیر مسلم کو اجیر رکھنا۔ غیر مسلم کو اجیر رکھنا اور اس سے کام لینا بھی جائز ہے۔ غیر مسلم کے ہاں مزدوری جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فریق بننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں 3 آدمیوں کی جانب سے قیامت میں فریق بن کر مطالبہ کروں گا۔ نمبر 1، جس نے میرے نام سے قسم کھائی اور پورا نہ کیا۔ نمبر 2، جس نے کسی آزاد کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کھا لی۔ نمبر 3، کسی مزدور کو رکھا، اس نے کام پورا کر دیا اور اس کو مزدوری نہ دی۔ مزدور کا پسینہ کوئی بری بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کام لیا ہو اس کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دو۔ قرآن پاک سے رقم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور اس میں غلو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور اس کے ذریعہ مت کھاؤ۔ تراویح پر ملنے والی رقم ناجائز اور باعث گناہ ہے۔ بدر کے موقع پر قیدیوں کے پاس کوئی مال فدیہ کے لیے نہیں تھا تو ان کا فدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی اولاد کو لکھنا پڑھنا سکھانا رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔